آہ! رات بہت گہری تھی، اتنی گہری کہ نینا کو لگ رہا تھا جیسے اندھیرا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی، سانسیں ٹوٹ تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی ہچکی بندھی آواز ہوا میں بکھر گئی۔ 2 دن پہلے تک وہ اسفند خانزادہ کی منکوہا سے بیوی بننے والی تھی اور اب ایک بد چلن، ایک بھاگی ہوئی داغدار عورت بن چکی تھی۔ میں میں پاک ہوں، وہ روتے ہوئے خود سے بولی۔ وہ رپورٹ جھوٹی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر سچ کس نے سننا تھا، کیونکہ اسفند کی نفرت اور حویلی کی دیواریں سب اس کے خلاف تھیں۔ نینا نے دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا اور سنسان سڑک پر بھاگتی چلی گئی۔ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اسی لیے پتھریلی زمین نے پیر زخمی کر ڈالے تھے، مگر یہ درد اس کے دل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تھک کر سانس لینے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک تیز روشنی پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، کیونکہ سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ کون ہو تم؟ نینا نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ یہی ہے وہ، کسی مرد کی بھاری آواز ابھری اور نینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ چیخ بھی نہ سکی کیونکہ کسی نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ صاحب کا حکم ہے یہ۔ وہ اسے گاڑی میں ڈالتے وہاں سے لے جانے لگے اور نینا جو ابھی ایک گھٹیا اور ناجائز الزام سے بھاگی تھی، اب شاید کسی نامعلوم جہنم کی طرف جا رہی تھی۔ حویلی میں آج کافی رونق تھی، وہ رونق جو رنگوں، خوشبوؤں اور کہکہوں سے زیادہ توقعات اور خاموش دعاؤں سے بھری ہوتی ہے۔ صحن میں سفید اور سبز کپڑوں سے سجے پردے ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ ایک طرف گھر کی عورتوں کی ہنسی تھی تو دوسری طرف مردوں کی بھاری آوازیں۔ اندر نینا آئینے کے سامنے بیٹھی ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ سادہ مگر نفیس سا میک اپ اس کی گوری رنگت کو اور نکھار رہا تھا۔ بالوں میں موتیوں کی لڑی پروئی جا رہی تھی اور ہاتھوں پر مہندی ابھی تازہ تھی، کیونکہ آج اس کا برائیڈل شاور ہوا تھا اور وہ دل سے خوش نظر آ رہی تھی۔ نینا، تم تو آج واقعی دلہن لگ رہی ہو، اس کی خالہ نے محبت سے کہا تو نینا نے نظریں جھکا لیں۔ ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ 4 سال پہلے وہ اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ نہ وہ اور نہ اسفند خانزادہ اس نکاح کے لیے راضی تھا۔ یہ شادی مکمل طور پر ان کے خاندانوں کی مرضی تھی۔ تب نینا ڈری ہوئی تھی۔ انجان مستقبل، انچاہا تعلق اور ایک ایسا نام، اسفند خانزادہ، جس کی سنجیدگی نے اسے پہلے دن سے خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ لیکن وقت نے نینا کو بدل دیا۔ آج وہ خوش تھی کیونکہ ان 4 برسوں میں وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اسفند خانزادہ اس کا تایا زاد کزن تھا، دونوں الگ الگ پورشن میں رہتے تھے۔ نینا اور اس کی بہن اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھیں، البتہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن اسفند اور اس کے بھائی تیمور نے کبھی ان کو بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ بھی اسفند کو بھائی ہی سمجھتی تھی۔ لیکن 4 سال پہلے جب نینا کے بابا کو دل کا دورہ پڑا تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی اسی پریشانی کو دیکھ کر اسفند کے بابا نے اپنے چھوٹے بھائی سے نینا کا ہاتھ مانگ لیا تھا اور یوں نینا اور اسفند خانزادہ کا 2 سال پہلے نکاح کر دیا گیا، جبکہ نینا کی بہن ابھی چھوٹی تھی۔ اب نینا کے بابا بھی بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ ہواؤں نے ہلکی سی لہر بدلی تو حویلی کے دوسرے حصے میں اپنے کمرے میں اسفند خانزادہ کھڑا تھا۔ سیاہ کرتا، سفید شلوار، ہلکی گھنی داڑھی اور مونچھ کو سنوارتا ہوا چہرے پر وہی ہمیشہ کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اسفند ویسا ہی تھا جیسا 4 سال پہلے تھا، کم گو، گہری نظروں والا اور اپنے جذبات کو دل کے کسی اندھیرے کونے میں دفن رکھنے والا۔ وہ اس شادی سے اگر خوش نہیں تھا تو ناراض بھی نہیں تھا۔ اسے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ نینا کے لیے اس کے جذبات ہمیشہ چھوٹی بہنوں والے رہے تھے، لیکن جیسے ہی ماں باپ کی خواہش پہ سر جھکایا، وہ اسے بیوی سمجھتا اب قبول کر چکا تھا، یا شاید محبت بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ جذبات کو ظاہر کرنے کے معاملے میں نہایت کنجوس تھا۔ اسفند، ذرا مسکرا بھی لیا کرو بیٹا، اس کی ماں نے نرمی سے کہا تو وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لایا تھا۔ 4 سال پہلے بھی اس نکاح پر اس کی رضامندی صرف ایک لفظ تھی، جیسا آپ کو بہتر لگے، اور اب بھی وہ ویسا ہی تھا۔ نینا کے والدین اس شادی سے بہت مطمئن تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ رشتہ عزت اور تحفظ کی ضمانت تھا۔ اللہ کرے تم ہمیشہ خوش رہو بیٹا،
وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں تو اسفند مسکرا کر ان کو سینے سے لگاتا ہے۔ اسے آج بھی یاد تھا جب 4 سال پہلے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا دل جذبات سے خالی رہا تھا۔ کیا آپ نینا بنت اسجد کو اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ اسفند نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں، پھر ہمیشہ کی طرح مضبوط بے تاثر آواز میں بولا، قبول ہے۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، خاموش، سنجیدہ اور ناقابل رسائی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہی خاموشی اور سنجیدگی آگے جا کر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ او واو نینا، زرین نے خوشی سے آواز لگائی، کیا حسین لگ رہی ہو تم۔ سچ میں دل چاہتا ہے نظر ہی نہ ہٹاؤں۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی تھی، جبکہ نینا چونک کر مسکرائی۔ آپ ہمیشہ بڑھا چڑھا کر کہتی ہیں زرین، وہ شرما کر بولی۔ نہیں، یہ کوئی بڑھاوا نہیں، خوبصورتی اگر سادگی کے ساتھ ہو نا تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولتی، اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتی ہے جیسے بڑی بہن کرتی، اور خطروں سے کھیلنا بنتا ہے۔ لفظ ہنسی میں تھے، مگر نینا کے دل میں ایک لمحے کو عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دیکھ لو نینا، 4 سال پہلے تم کتنی ڈری ہوئی تھی اور آج دیکھو کتنی پر اعتماد لگ رہی ہو۔ اسفند بھائی واقعی خوش نصیب ہیں اگر سمجھیں تو، زرین نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تو نینا کے گالوں پر ہلکی سی لالی آ گئی۔ لیکن وہ بہت غصے والے اور خاموش طبیعت کے ہیں، پتہ نہیں راضی ہیں بھی یا نہیں، اس نے دھیرے سے کہا تو زرین نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن کیا کر سکتے، اب بیچارے نکاح تو ہو چکا ہے، اب شادی تو کرنی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد راضی ہو جائیں گے، وہ شکوک پیدا کرنے والے انداز میں بولی تو نینا کا دل اداس ہوا۔ تم کیا جانو کہ تم تو ایک ایسا چہرہ ہو جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ بھی نفرت سے ہار جائے گا، وہ معنی خیزی سے کہتی اس کے سر پر پیار دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم فکر مت کرو میری جان، بھائی کو تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ نینا زخمی سا مسکرا گئی اور زرین باہر آ گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ طنز میں ڈھل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھی، جہاں آئینے کے پاس رک کر اس نے خود کو دیکھا۔ پرفیکٹ لباس، سنورے ہوئے بال، مہنگی خوشبو اور حسین چہرہ، لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی۔ ہر بار، اس نے دانت بھیجتے ہوئے خود سے کہا، ہر بار سب کی نظریں اسی پر کیوں ٹھہرتی ہیں، ہر بار سب کچھ اسے کیوں حاصل ہوتا۔ وہ سر جھٹکتی ہے۔ زرین اسفند کی چھوٹی اکلوتی بہن اور نینا کی بچپن کی دوست تھی، ایک ہی عمر، ایک ہی کلاس، ایک ہی بینچ پر بیٹھتے۔ دھیرے دھیرے وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ گئی تھیں، لیکن زرین نینا کے مقابلے میں کم حسین اور کم ذہین تھی، اسی لیے ہر جگہ نینا کو زرین سے بڑھ کر اہمیت ملی تھی۔ پہلے تو زرین ان چیزوں کو اگنور کر دیتی اور صبر کر لیتی، لیکن دل میں میل سی آنے لگی تھی۔ اب وہ نینا کو دل سے اپنے مقابلے پر مخالف، لیکن منہ پہ نہایت میٹھی سی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب نینا اس کی بھابھی بنی تو وہ مزید اس کا کرتی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس سے بہت جلنے لگی تھی۔ شاید حسد کیا نہیں جاتا، بلکہ دل میں خود بخود آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود نینا کو نقصان پہنچانے کا زرین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر ان دونوں کی زندگی میں 1 سال پہلے ایان آیا تھا۔ ایان ان کا کلاس فیلو، ذہین، خوش گفتار اور بے حد پرکشش پرسنالٹی کا حامل لڑکا تھا، جسے دیکھتے ہی زرین کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مگر ایان کی نظریں ہمیشہ نینا کو ڈھونڈنے لگتیں۔ وہ نینا کی معصوم ہنسی، اس کی ذہانت، اس کا سادہ انداز، سب کچھ پسند کرتا تھا۔ زرین نے یہ سب دیکھا تو ہر لمحہ خود کو اذیت میں پاتی اور نینا کو جان سے مارنے کی خواہش ہوتی۔ اور پھر وہ دن آیا تھا جب ایان نے نینا کے سامنے اپنے جذبات رکھ دیے تھے۔ نینا نے فوری انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر انکار کے باوجود ایان کی آنکھوں میں جو احترام تھا وہ زرین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تم نے انکار کر کے بھی اسے مجھ سے چھین لیا ہے، تم نے ہمیشہ مجھ سے سب کچھ چھینا ہے نینا۔ اس نے نفرت و حسد سے بے قابو ہوتے دل میں سوچا تھا، اور پھر اسی دن رہی سہی دوستی میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ 1 سال بعد یہ دراڑ نفرت بن چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو نینا۔ زرین نے صحن کے کونے میں کھڑے ہو کر موبائل نکالا۔ اسکرین پر نینا کی تصویر تھی۔ اس نے انگلی سے تصویر پر دائرہ بنایا۔ تمہیں لگتا ہے سب کچھ تمہیں یوں ہی مل جائے گا؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ اگر مجھے محبت نہیں ملی تو تمہیں بھی نہیں ملنے والی۔ وہ دل میں بولتی آنکھیں بند کر گئی، اور ایک فیصلہ ہوا۔ یہ کھیل اب صرف حسد کا نہیں تھا، یہ سزا کا کھیل بن چکا تھا۔ میں تمہیں اتنا گرا کر دکھاؤں گی نینا، اتنا کہ تم خود کو پہچان نہ سکو، اس نے دھیرے سے کہا اور نفرت سے مسکرائی۔
وہی مسکراہٹ جو نینا کے سامنے محبت بن جاتی تھی اور پیٹھ پیچھے تباہی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ خالہ پریشانی سے بولتی اندر آئیں۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے، 2 دن بعد شادی ہے۔ اس کی ماں بستر کے کنارے بیٹھی پریشانی سے بولی، کیونکہ نینا کو 2 گھنٹے سے مسلسل الٹیاں آ رہی تھیں اور پیٹ میں بھی بے حد درد تھا۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سیاہ ہلکے اور ہاتھ بار بار پیٹ پر رکھا ہوتا۔ امی، میرا سر گھوم رہا ہے امی۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ اچانک اسے پھر متلی ہوئی تو وہ بمشکل اٹھ پائی اور واش روم کی طرف بڑھی، مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ دروازے کے پاس کھڑی خالہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ آہستہ بچے، زرین جاؤ بھاگ کر اسفند یا پھر تیمور کو بلا لاؤ، ہم اسے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ خالہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ پریشان سی زرین کو کہتی تو وہ سر ہلاتی باہر کو بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ اسفند کو لیے اندر آئی۔ اسفند بیٹا، تمہارے تایا تو بازار گئے ہوئے ہیں اور نینا کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے بیٹا نینا کو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کو الٹیاں آ رہی ہیں۔ ماں نے نرمی سے کہا تو وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا آگے بڑھ کر نینا کو خالہ سے تھام لیتا ہے۔ نینا نے لاشعوری طور پر اسفند کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس لمس میں اسے پہلی بار سکون محسوس ہوا، لیکن سانس ہنوز بے ترتیب تھی۔ میرا بیٹا پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہوگا۔ نینا کی ماں پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑی بولی، بخار تو نہیں مگر یہ چکر الٹیاں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، زرین نے فکر مندی سے کہا، جبکہ اسفند خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ابھی۔ وہ اسے سہارا دے کر باہر لے جانے لگا۔ ہائے بیٹا، شادی سے پہلے پردہ ہوتا تم دونوں کا۔ گھر آئی ایک مہمان نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ آنٹی یہ میری بیوی ہے اور شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ان کا منہ بند کرواتا ہے۔ میں بھی ساتھ چلوں گی بھائی، اکیلی نینا گھبرا جائے گی۔ زرین جو دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، فوراً آگے آئی۔ اسفند نے ایک لمحے کو زرین کو دیکھا، پھر نینا کی طرف جس کی آنکھیں آدھی بند تھی۔ تائی امی ساتھ ہوں گی، تم کیا کرنا؟ اس نے مختصر کہا، لیکن پھر اس کی ضد پر سر ہلا گیا۔ گاڑی میں نینا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کی ماں ایک طرف اور زرین دوسری طرف بیٹھ گئی، جبکہ اسفند ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس کی نظر بار بار بیک ویو مرر میں نینا کے چہرے پر جا ٹھہرتی۔ ہر بار جب نینا آنکھیں بند کرتی تو اسفند کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے اسے سنبھالے ہاسپٹل کے اندر لے جانے لگا تھا۔ ٹھیک ہو؟ اس بار آواز میں سختی نہیں تھی اور نینا نے آنکھیں کھولیں۔ اسفند کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پہلی بار یوں قریب تھا، اتنا کہ نینا اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ زرین نے اس منظر کو غور سے دیکھا اور کلبلا سی گئی، جبکہ اسفند اسے اندر لا کر کرسی پر بٹھاتا خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پانی پیو۔ اس نے چچی سے بوتل پکڑ کر اس کی طرف بڑھائی، لیکن نینا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسفند نے بغیر کچھ کہے بوتل تھام لی اور اس کے ہونٹوں کے قریب کر دی۔ یہ لمحہ بہت معمولی سا تھا، مگر نینا کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسفند کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لیے ڈاکٹر کے پاس تھے۔ کمزوری اور سٹریس، ہو سکتا ہے دوائیں لکھ دی ہیں، آرام ضروری ہے، وہ نرمی سے بولے اور نینا کی ماں نے شکر ادا کیا۔ اسفند نے خاموشی سے پرچی لی۔ باقی ایک ٹیسٹ ہے وہ کروا لیجئے، کیونکہ مجھے انہوں نے جیسی حالت بتائی ہے اس سے کچھ شک ہے۔ وہ ساتھ ہی ان سب کو پریشان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس قسم کا شک اور ٹیسٹ؟ زرین نے حیرانی سے کہا۔ سوری ٹو سے، آپ ابھی کہا کہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو میں کچھ بھی پہلے بول کر غلط فہمی نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ ان کے شوہر پاس ہی ہیں۔ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد ہم فائنل بات کریں گے۔ وہ نرمی سے بولے تو وہ سب دھیرے سے سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ٹیسٹ آگے چل کر کیا رزلٹ دے گا۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب سی خاموشی تھی، شاید وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ نینا کی طبیعت آج قدرے بہتر تھی، لیکن کل کی کمزوری، الٹیاں اور چکر اب بے چینی بنے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی وہ بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی، ہاتھ میں تسبیح اور ہونٹوں پر بے آواز دعائیں پڑھ رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور پریشان سی زرین اندر داخل ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے نینا؟ زرین نے محبت جتاتے ہوئے پوچھا اور ہاتھ میں سفید لفافہ لیے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ الحمدللہ بہتر ہے، نینا نے مسکرا کر جواب دیا تو زرین نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔
شاید وہ لمحہ جو نینا کے لیے پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ نینا، یہ… زرین نے آہستہ سے لفافہ نینا کی طرف بڑھایا۔ یہ کل ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ کروایا تھا نا، وہ ہچکچائی۔ اس کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ؟ لیکن ڈاکٹر نے تو کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ نینا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ زرین نے گہری سانس لی اور پھر لفافہ کھول کر کاغذ نینا کے سامنے رکھ دیا، اور نینا کی نظریں کاغذ پر جمی رہ گئیں۔ لفظ دھندلا گئے تو سانس رکنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی آواز کانپنے لگی۔ یہ غلط ہے زرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سر تھام لیتی ہے۔ نینا، میں جانتی ہوں تم شوق میں ہو، مگر رپورٹ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ زرین نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے، لیکن نینا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نہیں، قسم خدا کی، میں پاک ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں اسفند کی بیوی ہوں۔ اور وہ بولتے بولتے رک گئی، اور زرین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ چمک آئی جو صرف شکاری کے شکار دیکھنے پر آتی ہے۔ نینا، تمہیں ایک بات کہوں؟ زرین نے آواز دھیمی کر لی، اور نینا نے سسکتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم گھر سے بھاگ جاؤ نینا، ورنہ اسفند لالا تمہیں جان سے مار دیں گے۔ زرین نے سرگوشی کی، اور نینا کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تو تم سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں۔ اگر انہیں یہ رپورٹ دکھا دی گئی نا، تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زرین نے زہر گھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ خاموش ہے، مگر اتنے ظالم نہیں کہ سچ جانے بغیر مجھے سزا سنا دیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زرین، یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ نینا ہچکیوں سے رونے لگی تو زرین نے اس کے آنسو پوچھے، بالکل ایسے جیسے کوئی اپنی عزیز دوست کو تسلی دیتا ہے۔ تم انہیں نہیں جانتی نینا، میں ان کی بہن ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ غیرت میں کیا کر سکتے ہیں۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تماشا بنے گا، کیونکہ رپورٹ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں سب کو بتاؤں گی، میں امی ابو کو، اور میں اسفند کو بتاؤں گی کہ یہ رپورٹ غلط ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا تو زرین نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ چہرے پر خوف کا تاثر ابھرا۔ نہیں، ایسا مت کرنا نینا۔ وہ تقریباً چیخ پڑی تو نینا چونک گئی، جسے محسوس کر کے زرین نے خود کو سنبھالا۔ میرا مطلب ہے وہ تمہاری بات سننے سے پہلے فیصلہ کر لیں گے۔ تمہاری یہ بھی وضاحت قبول نہیں ہوگی۔ وہ نینا کے قریب جھکائی۔ تم بس کچھ دن کے لیے چلی جاؤ، جب سب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم کوئی راستہ نکال لیں گی۔ وہ پیاری سہیلی بنی مشورہ دینے لگی، اور نینا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اسفند خانزادہ کے نکاح میں تھی۔ رخصتی سے 2 دن پہلے اس پر ایسا الزام ناقابل یقین تھا۔ میں بے گناہ ہوں، اللہ گواہ ہے، میں بے گناہ ہوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو زرین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ تبھی وہاں سے اٹھی تھی جب نینا بھاگنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ جو الزام اس پہ لگا ہے اس کی سچائی جانے بغیر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے مرنا چاہتی تھی۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں رات گہری ہو چکی تھی، جب ساری حویلی سو رہی تھی۔ نینا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ سامنے بیگ رکھا تھا، 2 جوڑے کپڑے، کچھ پیسے، اور بے شمار خوف لیے وہ مسلسل ہچکیاں بھر رہی تھی، جبکہ زرین دروازے کے پاس کھڑی خطرہ بھانپ رہی تھی۔ جلدی کرو نینا، سب رومز میں جا چکے ہیں، وہ سرگوشی میں بولی تو نینا نے آخری بار کمرے پر نظر ڈالی۔ وہ کمرہ جس میں اس نے خواب دیکھے تھے، جس میں اس نے اسفند کی خاموش موجودگی کو محبت سمجھا تھا۔ میں واپس آؤں گی نا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا تو زرین نے نظر چرا لی۔ انشاءاللہ میں سب کو کنونس کروں گی، اور جیسی حالات بہتر ہوئے میں تمہیں بلا لوں گی۔ ڈونٹ وری پیاری۔ اور پھر نینا اپنی جان بچانے کے لیے حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ اب کھیل کا مزہ آئے گا۔ زرین مسکراتی ہوئی واپس کمرے میں آئی اور دراز سے رپورٹ نکال کر سیدھی اسفند کے روم میں چلی گئی۔ بھائی، یہ نینا کی رپورٹ آ گئی ہے۔ میں تو پڑھی نہیں، آپ دیکھ لیں۔ وہ انجان بنتی ہے، اور اسفند سر ہلاتا موبائل سے نظر ہٹا کر رپورٹ تھام لیتا، اور کچھ ہی دیر میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں رپورٹ پر جمی تھیں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ نینا کدھر ہے؟ بلاؤ اسے۔ اس نے کاغذ کو زور سے جھٹکا دیتے نینا کے کمرے کا رخ کیا، جبکہ اس کی چیخ پہ گھر والے بھی گھبراتے ہوئے باہر آنے لگے۔ نینا، نینا! وہ چیخا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ ماں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ لب بھیجتا رپورٹ انہیں دیتا ہے، جسے پڑھ کر
سب کا یہی حال تھا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا خدا یہ کیا ہے؟ سب کا سر تھام کر پیٹنا شروع تھا۔ بھائی مجھے لگتا نینا بھاگ گئی ہے۔ اسفند کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ کمرہ گھومنے رات بہت گہری تھی، اتنی گہری کہ نینا کو لگ رہا تھا جیسے اندھیرا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی، سانسیں ٹوٹ تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی ہچکی بندھی آواز ہوا میں بکھر گئی۔ 2 دن پہلے تک وہ اسفند خانزادہ کی منکوہا سے بیوی بننے والی تھی، اور اب ایک بد چلن، ایک بھاگی ہوئی داغدار عورت بن چکی تھی۔ میں پاک ہوں، وہ روتے ہوئے خود سے بولی۔ وہ رپورٹ جھوٹی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر سچ کس نے سننا تھا، کیونکہ اسفند کی نفرت اور حویلی کی دیواریں سب اس کے خلاف تھیں۔ نینا نے دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا اور سنسان سڑک پر بھاگتی چلی گئی۔ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اسی لیے پتھریلی زمین نے پیر زخمی کر ڈالے تھے، مگر یہ درد اس کے دل کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ وہ تھک کر سانس لینے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک تیز روشنی پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، کیونکہ سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ کون ہو تم؟ نینا نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ یہی ہے وہ، کسی مرد کی بھدی آواز ابھری اور نینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، کیونکہ کسی نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ دوسری صبح فجر کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے انجان کمرے کی خاموشی نے ڈرایا، ایسی خاموشی جو آواز نہ ہونے کے باوجود کانوں میں چیخ بن کر اترتی ہے۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کا اپنا سانس قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ آواز کانپ گئی۔ اسے یاد آیا کچھ دیر پہلے وہ بھاگ رہی تھی اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے، اور پھر یہ قید اس کے نصیب میں آئی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی اور نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے خود کو بستر کے کونے میں سمیٹ لیا۔ ایک لمحے بعد کنڈی کھلی اور دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ آنے والے نے دروازے کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو روشنی کی ایک تیز لکیر اندر داخل ہوئی، جس سے گھبرا کر نینا نے آنکھیں سکیڑی، اور پھر وہ سایہ واضح ہوا۔ سیاہ قمیض شلوار میں دراز قدامت لیے، سنجیدہ اور پتھریلے تاثرات کے باوجود اس کی مردانہ وجاہت نمایاں ہو رہی تھی۔ اسفند! اس کا پورا جسم لرز گیا۔ یہ وہ نام تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور جس سے وہ اس وقت سب سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ جبکہ اسفند خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ اسفند نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ نینا کا سانس تیز ہوتا گیا۔ کیوں بھاگی تھی؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، یہ اس سے بھی خطرناک تھا۔ جبکہ نینا نے سر ہلایا، الفاظ نہیں نکلے۔ میں نے سوال کیا ہے نینا، کہ گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ وہ پھر اونچی آواز میں پوچھتا ہے، اور وہ چونک گئی۔ اس کا نام اس کے منہ سے آج پہلی بار اتنا اجنبی لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی تو زرین نے کہا، وہ روتے ہوئے بولی۔ زرین کا نام مت لو، اسفند نے اسے کاٹ دیا۔ مجھے رپورٹ کا جواب دو۔ وہ آگے بڑھتا بازو پکڑ گیا، اور نینا نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کسی نے اندر سے اس کی ہڈیاں توڑ دی ہوں۔ وہ جھوٹی ہے، اللہ کی قسم جھوٹی ہے۔ وہ سسک اٹھی تو اسفند نے تنزیہ سانس لی۔ قسمیں کاغذ پر لکھی حقیقت کے سامنے بے معنی ہے۔ وہ مزید قریب آ گیا۔ نینا نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر بیڈ نے راستہ روک لیا۔ میری طرف دیکھو، وہ چیخا تو نینا نے کانپتی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ مقابل کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ پہچان، بس شک تھا۔ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا، اور اپنے محبوب کے منہ سے یہ سنتے ہی نینا جیسے ٹوٹ گئی ہو۔ کسی کا نہیں، کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ چیختی آگے جھک کر ہاتھ جوڑ گئی۔ میں پاک ہوں اسفند، سچ میں، وہ رپورٹ جھوٹی ہے، میں پاک ہوں۔ اس کی آواز روتے روتے بیٹھ گئی۔ کسی مرد نے آج تک مجھے نہیں چھوا، نہ نظر سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ نیت سے۔ اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے، جبکہ اسفند بے تاثر چہرہ لیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کے سوا کسی کا نام بھی دل میں نہیں رکھا۔ ایک لمحے کو اسفند کے چہرے پر کچھ بدلا، مگر پھر وہی سختی واپس آ گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو ثابت بھی ہوگا، وہ آہستہ سے بولا۔
کیسے؟ میں ثابت کرنے کو تیار ہوں، خدا نہ میرا یقین کریں۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، مجھے آج رات اپنی پاک دامنی کا ثبوت دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتا ہے اور نینا کا دل بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھے اس قسم کا مت آزمائے، میں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ کانپ اٹھی اور اسفند نے سر ہلایا۔ فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ میں کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آسانی سے مجھے قابو کر لو گی؟ شادی سے 2 دن پہلے تمہاری اس قسم کی رپورٹ تمہارے شوہر کے پاس آتی ہے اور وہ بدھو بن جائے گا۔ ایون قسم خدا کی نینا، میں تب بھی یقین نہ کرتا، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں پلی بڑی ہو۔ میں تمہیں اسی وقت دوبارہ ہاسپٹل لے جاتا اور پھر سے چیک اپ کرواتا، لیکن تم نے گھر سے بھاگ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں تم میں دوش تو ہے۔ یوں ہی نہیں تم گھر سے بھاگی۔ اس نے سختی سے کہتے نینا کو بستر کی طرف دھکیلا، جس سے نینا چیخ پڑی، خدا کے لیے اسفند، میں آپ کی بیوی ہوں، میری عزت آپ کی عزت ہے۔ وہ گڑ گڑائی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اسفند نے لمبے اور تھکے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ عزت تو ہم دونوں کی تم نے خود داؤ پر لگائی ہے نینا، تم نے اپنے شوہر کے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ وہ تلخی سے بولا اور یہ جملہ نینا کے اندر کسی خنجر کی طرح اترا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کیجیے پلیز۔ وہ سسک اٹھی۔ اب تم خاموش رہو گی اور مجھے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دو گی۔ یہ حکم تھا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا اور دوپہر ہوتے ہی دروازہ دوبارہ کھلا۔ اسفند اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا، جبکہ نینا بستر کے کونے میں بیٹھی جیسے وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ کمرہ ویسے ہی خاموش تھا، لیکن کچھ بکھرا سا پڑا تھا، شاید اعتماد، یقین اور وہ نینا جو اسفند کو خاموش محبت سمجھتی تھی۔ اسفند ایک لمحہ کھڑا رہا اور پھر ناشتہ اس کے پاس رکھ کر دروازہ بند کر کے کمرے سے چلا گیا۔ نینا نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک سوال تھا جو خاموشی میں گونج رہا تھا، اگر میں بے گناہ تھی تو سزا کیوں ملی؟ اور اسفند، وہ کمرے سے باہر آ کر پہلی بار اپنے ہی شک کے وزن تلے سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی جس نے دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر گاڑی رکی تو شام ڈھل چکی تھی۔ وہی حویلی، وہی دیواریں، مگر اسفند خانزادہ کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، چہرہ سنجیدہ، آنکھیں تھکی ہوئیں، مگر اس تھکن میں اب غصے سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اسفند، نینا کا پتہ چلا؟ خالہ نے سرگوشی کی۔ کہاں ہے وہ بدذات؟ ماں کی تھکی آواز گونجی۔ اسفند نے کسی کو نہیں دیکھا، سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، جہاں اس کے والد، چچا، بھائی اور زرین پہلے سے موجود تھے۔ اسے دیکھ کر زرین نے فوراً کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں بناوٹی تشویش تو چہرے پر ہمدردی کا پردہ تھا۔ بھائی، نینا کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی آواز نرم تھی، مگر اسفند نے اس نرمی کے پیچھے چھپا زہر پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر کوٹ اتار کر خاموشی سے صوفے پر رکھ کر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ نہیں۔ منہ سے ایک ٹھنڈا اور اسپاٹ لفظ نکلا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ نینا کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یا اللہ، آخر وہ گئی کہاں؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اسفند نے نظریں جھکائیں، بالکل ایسے جیسے کوئی شرمندہ ہو۔ جو خود جانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ چچا دھیرے سے بولے، اور یہ جملہ زرین کے دل میں اطمینان لے آیا، مگر اسفند کے اندر ایک اور ہی کھیل چل رہا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، نینا بہت خاموش تھی، کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ زرین اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، یقین نہیں ہو رہا کہ وہ اتنی نیک بچی ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ اسفند کے بابا نے سر تھاما۔ یہی سوال سب گھر والوں کا بھی تھا۔ کبھی کبھار نیکیاں دکھاوا ہوتی ہیں بابا۔ زرین نے سر جھکا لیا اور اسفند نے سر اٹھا کر پہلی بار زرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آواز پرسکون تھی، مگر اس پرسکون لہجے میں برف جمی ہوئی تھی۔ زرین نے کندھے اچکائے۔ میں الزام نہیں لگا رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ بے قصور ہوتی تو بھاگتی کیوں؟ وہ سب کے دلوں کو مطمئن کر چکی تھی۔ اسفند نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسے یقین ہو گیا کہ شک درست سمت میں ہے، مگر وہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا، بے قصور لوگ بھاگتے نہیں۔ اس کے حوصلے پہ زرین نے سکھ کا سانس لیا۔ چلتا ہوں۔ وہ کمرے میں چلا گیا جو بالکل ویسا ہی تھا، مگر نینا کی موجودگی کے بغیر۔ یہ خالی خالی لگ رہا تھا۔ اس نے دراز کھولی تو اندر وہی فائل تھی، ٹیسٹ رپورٹس، جنہیں اس نے خود ٹیسٹ کروایا تھا۔ اس کے ہاتھ سخت ہو گئے۔ یہ تم نے کیا کیا زرین؟ مگر کیوں؟ اس کے ذہن میں زرین اور نینا کی پرانی دوستی ایک ایک کر کے گھومنے لگی۔ ان کی تو ایک دوسرے میں جان بستی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو سکتا؟
اسفن نے آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے نینا کا چہرہ آیا، خوفزدہ، روتا ہوا مگر سچ بولتا ہوا۔ اس کا دل ایک لمحے کو بیٹھا۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، وہ خود سے بولا، مگر اس غلطی کو صرف مان کر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے نینا کو سب کے سامنے بے قصور ثابت کرنے کے لیے ثبوت تو چاہیے ہی تھا، ساتھ ساتھ قصوروار کا چہرہ بھی سب کے سامنے لانا تھا۔ بہرحال اگلی صبح وہ بالکل عام انداز میں ناشتے کی میز پر آیا، جہاں زرین بھی موجود تھی اور اسفن کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آج آپ آفس جائیں گے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ زندگی رکتی نہیں کسی کے بھاگ جانے سے، اسفن نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور یہ جملہ زرین کے لیے ایک فتح جیسا تھا۔ دوسری طرف اسفن کے ذہن میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ رپورٹ کس وجہ سے بنی؟ ان کی دشمنی کا مقصد؟ پیسے کس نے دیے؟ نینا کو بھاگنے پر کیسے مجبور کیا؟ اور ان سب سوالوں کے بیچ صرف ایک نام بار بار ابھر رہا تھا، زرین خانزادہ۔ وہ اسے براہ راست الزام نہیں دے گا، نہ ہی غصے میں کوئی قدم اٹھائے گا۔ وہ بس دیکھے گا، سنے گا اور انتظار کرے گا، کیونکہ جو سازش رچاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ چلو ڈرائیور۔ آفس سے نکلتے وقت اسفن خانزادہ کے قدم بوجھل تھے۔ پورا دن فائلوں، میٹنگز اور مصروفیت میں گزرا، مگر دماغ وہیں اٹکا تھا۔ سر حویلی چلیں؟ ڈرائیور نے پوچھا تو اسفن نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، نہیں، فارم ہاؤس چلو۔ ڈرائیور نے کچھ نہ پوچھا، بس خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ سڑک پر پھیل رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اسفن کے دل میں پھیلتی ندامت۔ کچھ ہی دیر میں وہ فارم ہاؤس آ گیا تھا، جہاں اس نے نینا کو چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو سکون نہیں، خوف پیدا کرتی ہے۔ نینا، اسفن نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نینا؟ وہ تیزی سے اندر آیا۔ ڈرائنگ روم کی طرح کمرہ بھی خالی تھا، البتہ واش روم کا دروازہ اد کھلا ہوا تھا۔ نینا؟ وہ تیزی سے واش روم میں آتا ہے تو فرش پر پانی پھیلا تھا اور درمیان میں سفید فرش پر نینا کا وجود بے جان پڑا تھا۔ اسفن کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ یا اللہ! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا، گھٹنوں کی بل بیٹھ گیا۔ نینا کا چہرہ تپ رہا تھا، ہونٹ خشک تو پلکیں بند تھیں۔ نینا، آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کے گال تھپتھپائے، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسفن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا یار۔ یہ الفاظ اسے خود تسلی دینے کے لیے تھے۔ بہرحال اس نے نینا کو آہستہ سے اٹھایا تو اس کا سر اسفن کے سینے سے لگ گیا۔ اسی لمحے اسفن کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ یہ سارا میرا قصور ہے۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں، ٹوٹا ہوا پن تھا۔ اسے واش روم سے باہر لاتے ہوئے اس کے ہاتھ بار بار پھسل رہے تھے، کیونکہ آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس نے نینا کو بستر پر لٹایا اور اس کا ماتھا تھاما۔ نینا کو بخار بہت تیز تھا۔ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا، آئی ایم سوری میری جان، اسفن نے آہستہ سے کہا۔ شاید وہ پہلی بار یوں جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ نینا یہ سب سنتی تو حیرانی سے بے ہوش ہو جاتی، جبکہ اسفن نے پانی کی پٹی بنائی اور نینا کے ماتھے پر رکھی۔ نینا کی پلکیں ہلیں اور ہلکی سی آواز نکلی، اسفن۔ یہ نام اسفن کے دل پر چھری بن کر لگا۔ نینا، میں یہیں ہوں۔ وہ فوراً اس کے قریب جھک گیا اور کچھ ہی دیر بعد نینا نے دھندلی سی آنکھیں کھولیں۔ آپ اب کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال اسفن کے لیے سزا تھا، کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں رہ سکتا تھا، وہ پیار سے بولا۔ پھر کیوں چھوڑا تھا؟ نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ اسفن نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو جل رہا تھا۔ کیونکہ میں غلطی پر تھا، اور مرد غلطی مان لے تو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، وہ محبت سے بولا۔ نینا نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر اسفن نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ مجھے مت چھوئے، میری یہ حالت آپ کے شک کا نتیجہ ہے۔ نینا نے سر موڑ لیا۔ اسفن شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ میں سب کچھ سہ سکتی تھی، مگر یہ نہیں۔ آپ نے میری قسموں تک کا یقین نہیں کیا اسفن۔ مجھے لگتا تھا آپ کو میں ناپسند ہوں، گھر والوں کی مرضی سے یہ شادی کر رہے ہیں، لیکن آپ تو مجھ سے بے حد نفرت کرتے ہیں اسفن، اسی لیے بنا یقین کیے سزا سنا ڈالی۔ نینا کی سانس بے ترتیب ہو گئی اور اسفن نے آہستہ سے اس کا ماتھا اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی یار، وہ سرگوشی میں بولا تو نینا سسک پڑی۔ کاش میں مر جاتی۔ اسفن نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ایسا مت کہو نینا۔ وہ پریشان ہوا، جبکہ نینا نے پہلی بار اسفن کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ سخت رہتی تھیں آج ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سنو،
اس نے نینا کو آہستہ سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نینا کو لگا کہ یہ گلے لگانا محبت نہیں بلکہ صرف طرز تھا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پتہ کرواؤں گا کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اسفند نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، جس کی آنکھوں سے آنسو اس کے کوٹ پر گرے۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں، اسفند نے آہستہ سے کہا، اور نینا نے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلی بار اس کے دل میں خوف کے بجائے تھوڑا سا سکون اترا، کیونکہ اس شام اسفند خانزادہ صرف شوہر نہیں بلکہ شریک حیات بن کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا سدھارنا چاہتا تھا۔ یہ رپورٹ نیگیٹو ہے ڈاکٹر۔ اسفند نے رپورٹ بند کرتے آنکھیں چند لمحے کے لیے بند کیں، سینے میں جیسے کسی نے بند مٹھی کھول دی، مگر غصہ اب بھی تھا، شاید جلتا ہوا کہ یہ کیوں اور کیسے بنی۔ اب باری ہے تمہاری، جس نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ وہ اس ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا جس نے پہلی رپورٹ دیکھی تھی اور جس کے ہاسپٹل لیب سے وہ رپورٹ آئی تھی۔ آپ کی رپورٹ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ اسفند کی آواز پرسکون تھی، مگر آنکھیں خطرناک حد تک ٹھنڈی۔ یہ ممکن نہیں۔ اسفند نے دوسری رپورٹ میز پر رکھ دی۔ ممکن ہے اور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی تو چہرہ فک ہوا۔ یہ تو کلیئر نیگیٹو ہے۔ اب سچ بولیں، غلطی آپ کی تھی یا لیب کی؟ اسفند نے کرسی سے ذرا سا آگے جھک کر کہا تو ڈاکٹر نے پسینہ پونچھا۔ سر، ہم صرف سیمپل فارورڈ کرتے ہیں، اصل کام لیب کا ہوتا ہے۔ وہاں ایک لڑکا ہے، شاید وہی مجرم ہو۔ ڈاکٹر نے سارا الزام لیب والے پہ لگا دیا۔ نام؟ اسفند نے فوراً پوچھا۔ عرفان، وہی سیمپل ہینڈل کرتا ہے، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا تو اسفند سیدھا ہوا، آنکھوں میں اب رحم نہیں تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جھوٹ میں برداشت کر لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا یہ ہاسپٹل سیل نہ کروایا تو میرا نام بھی اسفند خانزادہ نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرا رشتہ داؤ پہ لگ گیا تھا۔ میں پہلے لیب والے سے ملوں گا، اس کے بعد آپ سے نپٹتا۔ وہ انہیں دھمکا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر خوف سے پیلا پڑنے لگا، کیونکہ اسفند اب اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا۔ اس نے کسی دوسرے ہاسپٹل سے نینا کا دوبارہ چیک اپ کروایا تھا اور وہ نیگیٹو آیا تھا، جسے پڑھ کر اسفند کو مزید افسوس ہوا۔ جبکہ وہ رپورٹس لیے لیب کی طرف بڑھا تو عرفان دروازہ بند کر رہا تھا، جب اچانک اسفند خانزادہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عرفان؟ جی سر۔ لڑکا چونک گیا۔ چند منٹ چاہیے آپ کے، پرائیویسی میں، اسفند نے مسکرا کر کہا، مگر مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ بہرحال وہ لڑکا اسے لیے لیب کے ایک خالی کونے میں لے گیا۔ اسفند نے جیب سے وہی جھوٹی رپورٹ نکالی اور میز پر پٹک دی۔ یہ کس نے بنوائی؟ لہجہ سخت تھا۔ سر، میں نہیں جانتا، عرفان نے تھوک نکل کر کہا۔ شاید اسے ڈاکٹر کی کال پہلے ہی آ چکی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اگلے ہی لمحے اسفند نے میز پر ہاتھ مارا۔ دوبارہ بولو، وہ چیخا، اور عرفان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ سر، قسم سے مجھے نہیں معلوم۔ وہ منت کرتا ہے تو اسفند نے جیب سے کچھ 5,000 کے نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ یادداشت اکثر پیسے سے بہتر ہو جاتی ہے، وہ طنزیہ بولا۔ عرفان کی نظریں لفافے پر جم گئیں۔ ایک لڑکی تھی سر، اس نے یہ جھوٹی رپورٹ بنوائی ہے۔ اس کی آواز سست ہوئی، جبکہ اسفند کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ کون تھی؟ یہ نہیں معلوم، کیونکہ اس نے اپنا نام اور پتہ نہیں بتایا تھا، بس بھاری پیسہ دیا اور کام نکلوا لیا، وہ نرمی سے بولا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اسفند کے جبڑے بھینچ گئے۔ بس یہ کہ رپورٹ پازیٹیو ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے سوال کیا تو۔ عرفان رک گیا۔ تو؟ اسفند کی آواز اب خطرناک حد تک دھیمی تھی۔ تو کہا کہ ان کا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس کی بات پہ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جبکہ اسفند نے موبائل نکالا اور اسکرین پر زرین کی تصویر کھولی۔ یہ لڑکی تو نہیں تھی؟ اس نے تصویر عرفان کے سامنے کی تو عرفان نے غور سے دیکھا۔ سر، چہرہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ویل میں تھی۔ سر، چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا، البتہ آنکھوں کا رنگ یہی لگ رہا ہے۔ وہ بتا کر خاموش ہو گیا تو اسفند نے موبائل واپس جیب میں رکھا، آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ عرفان نے سر جھکا لیا۔ جی سر، انکار نہیں کر سکتا۔ اسفند لب کاٹتا باہر نکلا تو شام پوری طرح اتر چکی تھی۔ وہ آفس کے بعد یہاں آیا تھا، اسی لیے اب دیر ہو رہی تھی۔ باہر کی ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اس کے اندر کچھ جل رہا تھا۔ میں نے اس بیچاری پر شک کیا، جبکہ اصل مجرم میرے سامنے تھا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے ایک اور سوال ابھرا کہ زرین اور نینا اتنی اچھی دوست تھیں، زرین نینا کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتی ہے؟ اب سچ کو زیادہ دیر پردے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسفند نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہلکے سے کہا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے چہرہ اور ہاتھ دھو کر باہر آئی تو تھوڑی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ بال ابھی بھی نیم گیلے تھے، جلد پر پانی کے قطرے روشنی میں چمک رہے تھے، اور جو ہی اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تو اسفند کو نیم دراز دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہوئی،
کیونکہ اسے دیکھ کر وہ اب بھی پچھلی رات کی یادوں سے کانپ جاتی تھی۔ جبکہ موبائل میں مصروف اسفند خانزادہ نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نینا، اب کیسی طبیعت ہے؟ اسفند کی آواز ہلکی اور تشویشناک تھی۔ نینا نے سر ہلا کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ ادھر آؤ نا، وہ مسکرا کر اٹھتا اس کا ہاتھ تھامتا اسے بیڈ پر بٹھانے لگا۔ دور دور رہیں پلیز، مجھے مت چھوئیں، وہ کانپتے ہاتھوں سے بولی تو اسفند کو افسوس ہوا۔ نینا بلیو می، میں تمہیں مزید نہیں آزماؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں یار، اس کا معصوم چہرہ تھام کر پیار سے بولا تو نینا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں ٹھیک ہوں، بس دور رہیں، وہ ہلکے سے بولی اور اسفند کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سا غصہ اور شرم محسوس ہوئی۔ غصہ اس لیے کیونکہ اس نے اس کو بنا قصور کے سزا دی، اور شرم اس لیے کیونکہ نینا اس کے سامنے بے حد ڈری ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور ہاتھ آہستہ سے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کمزور نہیں ہونے دوں گا، ماضی میں جو ہوا اسے بھول جاؤ، وہ نرمی سے بولا تو نینا نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ آپ نے مجھ پر شک کیا، میں نے کتنی منتیں کی تھیں آپ کی کہ میرا یقین کرے، میں ایسی لڑکی نہیں، لیکن آپ نے مجھے سزا سنا دی، وہ شکوہ کرنے لگی اور اسفند نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ نینا، یہ خوف اور الزام صبح ہوتی ہی سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں تمہیں اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا پورا بدلہ لوں گا، چاہے وہ میری بہن ہی کیوں نہ ہو، اس نے محبت سے کہا، اور نینا کے ہونٹ ہلکے سے کانپتے۔ اس نے ہاتھ سے اسفند کا ہاتھ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اسفند نے مزید مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مطلب؟ زرینہ آپ سے بہت زیادہ اچھی، کم از کم اس نے میرا یقین کیا تھا۔ وہ پہلی بار غصہ ہوئی اور اسفند کو اس کے یقین پہ دکھ ہوا۔ وہ معصوم بیچاری اپنی دوست پہ کتنا یقین کرتی تھی۔ ان قریب تم جان جاؤں گی، فی الحال صرف یہ سمجھو کہ میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے تو نینا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ ہر دھڑکن میں خوف اور اسفند کی قربت کا احساس اس کے دل کو اور بھی زیادہ تیز دھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسفند نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھام کر اپنے سینے کے قریب کھینچ لیا۔ میں تمہیں وہ مقام دلا کر رہوں گا جو کسی کے حسد نے تم سے چھیننے کی کوشش کی، تمہارا خوف اور تمہارا درد، یہ سب ختم ہو جائے گا، اس نے آہستہ سے کہتے اس کی گردن پہ بوسہ دیا، اور نینا پھر سے کانپ کر رہ گئی۔ میں اس رات کو یاد نہیں کرنا چاہتی اسفند، پلیز مجھے چھوڑ دیں، اس کی قربت میں کانپتی بولی تو اسفند نے اپنی آنکھیں جھکائیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا نینا، میں صرف تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم پاک ہو اور فقط میری ہو۔ اس نے دھیرے سے سانس لیا اور وہ سمجھ گئی کہ اسفند اس کے لیے خطرہ نہیں بلکہ محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ رات بھر وہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ نینا اب بھی تھوڑی ڈری ہوئی تھی، مگر اسفند کی موجودگی میں اس کے دل میں سکون پیدا ہو چکا تھا۔ نینا، یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسفند نے اس کا ہاتھ تھامے دھیرے سے کہا، جبکہ نینا کی آنکھوں میں ابھی بھی تھوڑے خوف کی جھلک تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر اس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی، اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں کا ماحول بدل گیا۔ اس کے والدین، چچا اور خاندان کے باقی افراد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نینا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں سختی، لبوں پر تلخی اور دلوں میں سوالات ابھرنے لگے۔ یہ کیا ہے اسفند؟ اس کی ماں کی آواز سخت تھی۔ تم جیسی لڑکی کو کیوں واپس لے آئے ہو؟ ہمیں تمہارے واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماں کی بات پہ نینا کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا۔ وہ خوف اور شرمندگی میں سر جھکا کر اسفند کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آپ سب اب خاموش ہو جائیں، کیونکہ اب میں سب کچھ وضاحت سے بتاؤں گا، اسفند نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو سب لوگ حیران اور مشتعل ہوئے، جبکہ زرین کا رنگ ہی اڑا ہوا تھا۔ یہ شادی سے 2 دن پہلے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، بس کریں، اسفند نے ایک قدم آگے بڑھا کر ہاتھ اٹھایا۔ بس بہت ہو گیا، اب سب کچھ سامنے آئے گا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ رپورٹ نکالی جو نینا کے دوبارہ چیک اپ کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، نینا پر جو الزام لگایا گیا وہ سب جھوٹ تھا۔ یہ رپورٹ صاف ظاہر کرتی ہے کہ نینا مکمل طور پر پاک دامن ہے، اور جس کسی نے یہ جھوٹ پھیلایا وہ اب سب کے سامنے آئے گا، وہ تلخی سے بولا۔ گھر کے سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سب حیران، اور زرین ڈری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ اسفند نے اب موبائل نکالا اور سب کے سامنے وہ ویڈیو کھولی جو ہاسپٹل کیمرہ سے حاصل کی گئی تھی۔ ہر ایک کا دل رک گیا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ زرین نقاب میں ہاسپٹل گئی تھی۔ دوسری ویڈیو میں لیب والا لڑکا بتا رہا تھا کہ ایک نقاب والی لڑکی نے ان کو یہ سب کرنے کا کہا تھا، اور اس کی آنکھیں اس کے جیسی ہی تھیں۔ یہ دیکھیں، اسفند نے زور سے کہا، یہ سب میری لاڈلی بہن نے کیا ہے نا؟ وہ اس کی طرف بڑھا، جبکہ زرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم سے بھائی، ایسا کچھ نہیں، وہ ہلکی سی آواز میں بولی، اور اسفند کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، آنکھوں میں ایسا جنون کہ سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ سب ثبوت تمہارے سامنے ہیں، تم کس
حیثیت سے انکار کر رہی ہو؟ بٹائے سوائے اگر نینا کو سزا مل سکتی ہے تو پھر تم کیوں نہیں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ نینا تمہاری اتنی اچھی دوست اور بہنوں جیسی کزن تھی۔ وہ رکھ کر زرین کے منہ پر تھپڑ رسید کرتا اس کے بال پکڑ گیا۔ اسفن! سب لوگ ہاتھ بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اسفن نے مزید زور سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہ تمہاری بھابھی تھی، تمہارے بھائی کی بیوی، اور تم نے اس پہ زنا کا الزام لگا ڈالا۔ اگر تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو نینا کو یہ سب سہنا نہ پڑتا۔ آج ہماری بخوشی شادی ہو چکی ہوتی، خاندان میں شادی کو لے کر طرح طرح کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی۔ وہ چیختا سب کے چھڑانے کے باوجود زرین پہ تشدد کر رہا تھا۔ ان کی شادی میں تاخیر کر دی گئی تھی۔ سب خاندان والوں کو یہی کہا گیا تھا کہ نینا کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ریسیپشن کچھ دنوں بعد ہوگا۔ چونکہ نینا اور اسفن کا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے کسی کو کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ جب تک تم بتاؤ گی نہیں، میں تمہیں مارتا رہوں گا۔ بتاؤ کہ نینا کے ساتھ کیوں کیا یہ سب؟ وہ اس کا سر دیوار پہ مارنے لگا کہ ماں روتی ہوئی آگے آ گئی۔ بچے کیا کر رہے ہو؟ بہن ہے تمہاری، باپ نے نرمی سے سمجھایا، جبکہ نینا کی ماں نے نینا کو سینے سے لگا لیا تھا۔ باپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ بہن ہے تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے؟ اگر نینا کا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں؟ یہ اتنی آسانی سے میری بیوی پہ بہتان لگائے گی اور میں بنا تصدیق کے اسے طلاق دے دوں گا؟ کبھی نہیں۔ جس رات کو نینا کو اس نے بھگایا تھا اور مجھے وہ جھوٹی رپورٹ دکھائی تھی، میں نے اسی رات اپنے سیکرٹری کو کال کر دی تھی اور انہوں نے 15 منٹ میں نینا کو اغوا کر کے میرے فارم ہاؤس پر پہنچا دیا تھا۔ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا اور میں نے کی بھی۔ اس کے بعد یہ سچی رپورٹ کروائی اور نینا پریگننٹ نہیں تھی۔ یہ 2 دن میں صرف زرین کے خلاف ثبوت دیکھتا رہا ہوں اور آج مجھے یہ CCTV فوٹیج مل گئی۔ اس کی آنکھوں کو میں لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ اب صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس نے وہ سب کیوں کیا؟ اس معصوم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ چیخا اور نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا زرین؟ تم میری کزن، میری اپنی دوست ہو کر یہ سب کیوں کیا؟ اس نے رو کر کہا تو اسفن نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی ہو، لیکن آنکھوں میں اب بھی غصہ اور انصاف کی شدت تھی۔ نینا، تم بے قصور ہو، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، مگر اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ اصل قصوروار کون ہے۔ نینا نے آہستہ سے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا، جبکہ زرین کے چہرے پر شرمندگی اور خوف کے ساتھ ایک خاموشی چھا گئی۔ سب گھر والے حیران اور ساکت تھے کہ وہ کیوں کر ایسا کر سکتی ہے۔ میں ایک سب صرف حسد میں آ کر کیا تھا۔ یہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہی ہے، اسی لیے میرے دل میں اس کے لیے میل آ گئی تھی۔ میں اپنے کالج فرینڈ ایان سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ بھی اسی سے محبت کرتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سب کو سچائی بتانے لگی اور سب شدید حیران اور پریشان سے اس لڑکی کی ہوشیاری اور بے حسی سن رہے تھے۔ میں نے اس دن کھانے میں ہلکا سا پوائزن ملایا تھا تاکہ اس کی طبیعت خراب ہو۔ میں نے ڈاکٹر اور لیب والے کو بھی پہلے سے بتایا ہوا تھا۔ وہ مزید ان کو بتاتی سب کی نظروں میں گرنے لگی تھی۔ سب بے حد حیران تھے کہ زرین ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن شاید اعتبار ٹوٹنا اسی کو کہتے ہیں۔ رات کی نرم ہوا حویلی کے کمرے کے دروازے سے آ رہی تھی اور چاندنی کی ہلکی روشنی پردوں سے جھلک رہی تھی۔ ایسے میں نینا بستر کے کنارے بیٹھی، ہاتھ اپنے سینے پر رکھے، آنکھیں نیچے کیے ہوئے تھی۔ اس کی سانس بے ترتیب تھی، جس میں خوف، ناراضگی اور ماضی کے حادثے کا اثر موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر روم میں آتا اسفند اس کے بستر کے قریب کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں شدت اور محبت کے ساتھ وہ دیکھ رہا تھا کہ نینا کتنی ڈری ہوئی، کتنی شفاف اور معصوم لگ رہی۔ نینا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کی آواز میں جذبات کی بھڑکتی ہوئی لہر تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم ابھی ناراض اور ڈری ہوئی ہو، لیکن میں تمہیں قریب آ کر سکون دینا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولتا اس کے پاس بیٹھا، جبکہ نینا نے سر جھٹک کر فاصلے کو بڑھایا۔ ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ دور رہیں پلیز، مجھے مت چھوئے گا، مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سہمی بولی تو اسفند نے ایک قدم آہستہ سے بڑھایا، مگر اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے نینا کی آنکھوں کو دیکھا۔ اس میں اب بھی وہ شک اور خوف موجود تھا جو صرف آہستہ آہستہ اور احترام سے دور کیا جا سکتا تھا۔ آئی نو تمہیں خوف ہے نینا، اور یہ ٹھیک ہے، تمہیں وقت چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میری محبت تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ اس کے سر پہ پیار دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے یقین کروں، آپ کی قربت مجھے اب بھی ڈرا رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکائیں۔ نینا، تمہارا خوف، تمہاری ناراضگی سب کچھ جائز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم فوراً مان جاؤ۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں دوبارہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اسفند خانزادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بولا اور نینا نے گہرا سانس لیتے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو تھامتے اسفند کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں اب بھی خوف تھا، مگر تھوڑی سی نرم روشنی بھی جھلک رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے آپ پہ بھروسہ کروں، اس نے آہستہ سے کہا۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ان دونوں کی رخصتی سادگی کے ساتھ ہی کر دی گئی تھی، جبکہ خاندان کو ریسیپشن پھر کسی وقت پہ ٹال دیا گیا تھا، کیونکہ گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ خاندان میں طرح طرح کی باتیں بنیں۔ میں ابھی نہیں،
مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ گھبرائی تو اسفند نے نرم مسکراہٹ دیتے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ میں سمجھتا ہوں نینا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ بس یہ جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری حفاظت ہمیشہ میری اولین ترجیح ہے۔ اس نے آہستہ سانس لیا اور نینا نے محسوس کیا کہ اسفند کی قربت میں خوف کے بجائے سکون بھی موجود ہے۔ دل کی دھڑکن اب تھوڑی آہستہ ہو رہی تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب جھکی۔ اسفند نے اسے پرسکون انداز میں اپنے بازو میں گھیر لیا، بس اسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ محفوظ ہے۔ اب تم آرام کرو، سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نینا نے آہستہ سے سر اس کے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار اپنے دل کے اندر سکون محسوس کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نینا، اور انشاءاللہ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اسفند نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو نینا نے آنکھیں کھول کر اسفند کی آنکھوں میں وہ نرمی اور یقین دیکھا جسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ آپ نے پہلے کبھی کیوں اظہار نہیں کیا؟ آپ ہمیشہ خاموش کیوں رہتے تھے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اور اسفند نے آہستہ سے اسے اپنے بازو میں اور قریب کھینچا، کیونکہ محبت کی زبان سے زیادہ دل تک رسائی تھی۔ تم سے محبت کے اظہار میں نے سنبھال کر رکھا تھا کہ جب وصل کی راتیں نصیب ہوں گی تو تمہیں اپنی محبت کی حقیقت بتاؤں گا، لیکن قسمت نے ہمیں بہت مشکل حالات سے گزارا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ نرمی اور محبت کے ساتھ کہتا ہے تو نینا نے آہستہ سے لمبا